أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، وقال عليه الصلاة والسلام إياكم والغلو فإنما من كان قبلكم الغلو في الدين. تمام قسم کی تعریفیں و بڑائی و کبریائی وہ عظمت اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو مالک ارض و سما ہے، خالق کائنات ہے، مدبر حقیقی ہے، خالق حقیقی ہے، مالک حقیقی ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے سچے صحابہ پر، تابعین پر، اور ہر وہ فرد پر جو ان کے راستے میں اپنی زندگی گزارتا ہے۔ اور میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دست بدعا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالی جس طرح ہمیں اس مبارک مجلس میں جمع کیا ہے، اسی طرح ہمیں جنت الفردوس میں جمع کرے، آمین یا رب العالمین۔ عزیز ساتھیوں، ماؤں، بہنوں اور خواتین اسلام، جب بھی جہل عام ہوتا ہے، خاص طور پر دین کو لے کر، دین کے جاننے والے، دین کے سمجھنے والے جب بھی کم ہو جاتے ہیں تو شیطان اپنا کھیل کھیلتا ہے۔ شیطان ہمیشہ یہ چاہتا ہے کہ انسان جاہل رہے، دین کے معاملات میں نرا جاہل رہے، اسے یہ معلوم نہ ہو کہ اس کا رب اس سے کیا چاہتا ہے، اسے یہ معلوم نہ ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا تعلیمات ہیں، اسے یہ معلوم نہ ہو کہ دنیا میں بسرنا ہے تو کیسے زندگی گزارنا ہے۔ کیونکہ جب آدمی اس لیول کا ہو جاتا ہے تو شیطان اسے گمراہ کرنے کے لیے اسے دقتیں اٹھانی نہیں پڑتی، وہ بڑی آسانی سے گمراہ کر کے نکل جاتا ہے۔ اور شیطان جب بھی جہل عام ہوتا ہے، لوگوں کے دل و دماغ میں ایک ایسا مرض بھر دیتا ہے جس کے ذریعے سے وہ اپنے پورے کام کروا لیتا ہے۔ عزیز ساتھیوں، ماؤں، بہنوں اور خواتین اسلام، وہ مرض ہے غلو، دین کے معاملات میں غلو۔ غلو ایک ایسا مرض ہے جس کی وجہ سے آج آپ دیکھتے ہیں کہ ہے مسلمان، توحید کا نام لینے والے، سنت کا نام لینے والے، لیکن ان کے عملوں میں شرک اور ان کے عملوں میں دوسری قسم کی چیزیں بھری پڑی ہوئی ہیں۔ اور ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ شیطان کیسے ان لوگوں کے دل و دماغ میں اس گمراہی کو بھر دیتا ہے، اس غلو کے ذریعے سے۔
چلیے میں آپ کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پیش کرتا ہوں، اس سے بات آگے بڑھاتے ہیں۔ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے کہا کہ ابن عباس جائیے مجھے کنکریاں لا دیجئے، میں کنکریاں مارنا چاہتا ہوں۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج میں تھے۔ ابن عباس گئے، جا کر وہ ٹھیک سائز کے کنکریوں کو چنتے ہیں اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کنکریوں کو دیکھا، وہ ٹھیک سائز کے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے چھوٹے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاریخی جملہ کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایاکم والغلو فإن من كان قبلكم فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدین۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں حالانکہ جو ماحول تھا جہاں پر وہ تو کنکریاں لا کر دے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کنکریوں کو دیکھ کر کہا کہ اے لوگو غلو سے بچتے رہو، کیونکہ اس سے پہلے والوں کو شیطان نے غلو کے معاملے میں بگاڑ دیا، وہ غلو کر کر کے ختم ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں اس بات پر زور اس لیے دی کہ بعض لوگ ہوتے ہیں کنکریوں کو بڑے بڑے چنتے ہیں اور اپنا پورا زور جمرات میں لگاتے ہیں، سمجھتے یہ ہیں کہ یہ جو شیطان سامنے کھڑا ہوا ہے اب میں اس میں بڑے بڑے بڑنے ماروں اور میرے پرانے دل کے جو بھڑاسے اتار دوں۔ جہل کی وجہ سے جن کے پاس علم ہوتا ہے انہیں معلوم ہے کہ یہ کنکریاں مارنا ہے صرف اس لیے کہ اللہ کے ذکر کو تازہ کرنا ہے، اللہ کی یاد کو تازہ کرنا ہے، اس کے علاوہ یہ کنکریاں شیطان پر نہیں گرتی ہیں۔ لیکن جو لوگ اس کا علم نہیں رکھتے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں یہاں پر مجھے زور دکھانا ہے اور شیطان کی طاقت کو توڑنا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کر کے بتایا کہ تم نے جو کنکریاں چنی ہے ٹھیک چنی ہے، اور اس کے بعد تاریخی جملہ کہا کہ اس سے پہلے والے برباد کر دیے گئے، اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے دین میں غلو کیا۔ عزیز ساتھیوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غلو کے تعلق سے ایک مرتبہ اپنے صحابہ کو دیکھ کر یہ کہا لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی بن مریم فانما انا عبد فقولوا عبد اللہ ورسولہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے لوگو تم لوگ میرے حق میں غلو مت کر بیٹھو، جیسے عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے حق میں غلو کیا، کیونکہ عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے حق میں جو غلو کیا وہ یہ تھا کہ انہوں نے انہیں بشری تقاضوں سے نکال کے اللہ کے حدود میں داخل کر دیا۔ عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے حق میں یہ کہا کہ یہ زندہ معجزہ ہیں، ہونا ہو یہ اللہ ہی کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ، اور بعد میں آگے چل کے ان کی والدہ اور اس کے بعد پتہ نہیں کیسی کیسی چیزیں انہوں نے ان کے دین میں داخل کر ڈالی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ کر کے بتاتے ہیں کہ دیکھو میرے حق میں غلو مت کرنا، جان رکھنا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور میں اللہ کا رسول ہوں، میں کبھی بھی غلو برداشت نہیں کروں گا۔ عزیز ساتھیوں، جب بھی جہل عام ہوتا ہے شیطان غلو کے اس کنجی سے کھیلتا ہے۔ پتہ ہے کیا کرتا ہے؟ جاہلوں کے پاس جاتا ہے، جا کر کہتا ہے کہ دیکھو فلان جو ہے نا انہیں ان کے پیچھے لگ جاؤ، فلاں ہے نا ان کے دامن کو پکڑ لو، تم بڑے گنہگار آدمی ہو، تم بڑے گندے ہو، تم اللہ کے سامنے کھڑنے کے قابل بھی نہیں، اس لیے جاؤ تم فلاں کے پیچھے رک جاؤ، وہ تمہارے لیے سفارش کریں گے، وہ تمہارے لیے فلاں کام کریں گے۔ یہ کہہ کے پہلے تو بندے کے دل میں اتنی مایوسیت ڈال دیتا ہے، کہتا ہے کہ تو اتنا گندا اتنا برا ہے کہ تو اللہ کو پکارنے کا بھی قابل نہیں، اور اس کے بعد اسے غلط راستے میں ڈال دیتا ہے، جن کے نمونے آج ہمارے معاشرے میں ایک نہیں دو نہیں ہزاروں کے ہم دیکھ رہے ہیں۔ عزیز ساتھیوں، ابن عباس رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب آدم علیہ السلام آئے ان کے بعد سے لے کر 10 ایسے جنریشنز گزرے جن میں کوئی شرک کا نمایاں مظہر نہیں تھا، شرک کا مظاہرہ نہیں تھا، بلکہ سب اللہ کی اس توحید پر عمل کرتے تھے۔ اور جب شرک کا آغاز ہوا تو کہتے ہیں کہ شیطان جب یہ پورے کا پورا جنریشن جاہل ہو گیا تھا، کوئی نبی نہیں آیا، کوئی عالم باقی نہیں رہا،
جہل عام ہو گیا تو شیطان ان لوگوں کے پاس آیا، آ کر کہا کہ کیا تم سیدھے سیدھے اللہ کو پکارو گے؟ تمہارے اندر یہ مجال، تم گنہگار ہو، تمہارے دامن میں گناہوں کے دھبے ہیں، تم کیسے اللہ کو پکار سکتے ہو؟ تم اللہ کو پکارنے کی قابلیت نہیں رکھتے، تو کریں کیا؟ کہا کہ تمہارے جو بڑے بڑے بزرگ گزرے ہیں نا، ان کے چہروں کو بناؤ اور اپنی عبادت گاہ میں رکھ لو، اور جب بھی تم ان کے چہروں کو دیکھو تو تمہارے لیے اللہ یاد آ جائے، تاکہ تم اللہ کی عبادت ٹھیک ڈھنگ سے کر پاؤ۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ جاہل تھے، انہیں معلوم نہیں تھا کہ یہ شیطان کا حربہ، شیطان کا نرغہ ہے۔ انہوں نے بتیں بنا لی اور اپنی عبادت گاہ میں رکھ لی، اور جب عبادت گاہ میں یہ چیزیں رکھ دی گئی تو اس جنریشن نے تو دیکھا، کہا کہ ہم یاد کرتے ہیں۔ جب یہ جنریشن ختم ہوا، اس کے بعد کی نسل آئی تو انہوں نے دیکھا کہ بھائی یہ لوگ بزرگ لوگوں کے چہرے کیوں رکھے ہوئے؟ شیطان نے کہا کہ دیکھو، تم اتنی بھی تمہارے اندر طاقت نہیں کہ تم اللہ کو پکار سکتے ہو، تم چلو ان کے ذریعے سے سفارش مانگنا، تم سیدھے اللہ کو پکار نہیں سکتے، تم گنہگار بدترین آدمی ہو، تم چلو ان کے ذریعے سے سفارش مانگو، کہو کہ اے اللہ یہ ان سے کہو کہ اے لوگو تم ہمیں اللہ کے پاس سفارش کروا دینا، تو سیدھے سیدھے سفارش کے لیے پکارنے لگے۔ جب یہ نسل ختم ہوئی تو اس کے بعد دوسری نسل آئی تو شیطان نے کہا کہ دیکھو تمہاری عبادت اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہے، تم بہت ہی برے لوگ ہو، تم سیدھے سیدھے ان بتوں کی عبادت کرو، انہیں آپ تم خوش کر لو گے تو کافی ہے، اللہ تو تمہارے لیے تو بہت دور کی بات ہے۔ تو یہ جہل، یہ غلو کی وجہ سے وہ شیطان نے انسان اور اللہ کے درمیان دراڑیں ڈال دی، ایسا غلو کروایا انسان کے دماغوں میں، کہا کہ تم اس قابل نہیں کہ اللہ کو پکار سکتے ہو، اور تم اللہ کے بارگاہ میں کھڑنے کے قابل نہیں ہے، یہ کہہ کے غیر اللہ سے ان کے دلوں کو لگوا دیا، جن کے نمونے آج ہمارے معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں۔ کوئی صاحب تھے زندہ، کھاتے پیتے تھے، نیک بھی رہے ہوں گے، وہ جب زندہ تھے تو انسانی تھے، جب وہ اس دنیا سے گزر گئے، دفن کر دی گئے، پتہ نہیں ان کے اندر کہاں سے وہ ساری طاقتیں آ گئی۔ اب وہاں پر لوگ پہنچتے ہیں، ان کے پاس دعائیں کرتے ہیں، اب یہ کہا جاتا ہے کہ وہ ساری دعائیں سنتے ہیں، وہ ساری مشکلات کو دور کرتے ہیں، اور ہر قسم کی بیماریوں کو دور کرتے ہیں، آپریشنز بھی ہوتے ہیں۔ بھائی صاحب جب زندہ تھے انہوں نے ایسا کچھ نہیں کیا، کہتے ہیں کہ نہیں، مرنے کے بعد یہ ساری انہیں طاقتیں آ گئی ہیں۔ یہی عزیز ساتھیوں، یہ جو ہمارے معاشرے میں شرک کے نمونے دیکھتے ہیں، اس کی بنیاد اسی غلو سے شروع ہوتی ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا، کہا کہ اے لوگو غلو مت کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے، اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، اے اللہ میرے قبر کو کوئی بدگاہ مت بنا دینا جس کی عبادت ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا دیکھیے، آج تک سارے دنیا کی قبروں کے پاس لوگ جاتے ہیں، ہر قسم کی چڑھاوے کرتے ہیں، لیکن جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے پاس جاتے ہیں، ایسے امکانیات کے لیے کوئی جگہ نہیں، وہاں سے انہیں نکال لیا جاتا ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھی کہ ان کی قبر کو عبادت گاہ نہ بنا لیا جائے۔ عزیز ساتھیوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ جب وہ ہجرت سے واپس آ رہے تھے تو چھوٹی بچیوں کو گاتے ہوئے سنا۔ ان بچیوں نے گانے میں کہا کہ یہ دیکھیں وہ نبی آ گئے ہیں جنہیں کل کا علم ہے، کل جو ہوگا اس کا علم ہے۔ حالانکہ وہ بچیاں یہ بتا رہی تھی کہ کل جو ہوگا وہی کے ذریعے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا جاتا ہے، ان کے تعلقات آسمان سے وہی نازل ہوتی ہے، یہ ان کا مقصد تھا۔ لیکن ظاہر جملے ایسے دکھ رہے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً ان بچیوں کو روک دیا، کہا کہ ایسے مت کہو، سارا علم، کل کا علم جاننے والا اللہ سبحانہ وتعالی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم روک دیتے، کہتے ہیں کہ دیکھو میرے حق میں غلو مت کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی ایسی روایتیں مروی ہیں جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ذرا بھی شک ہوا کہ کہنے والے کے دماغ میں کہیں میرا مقام کہیں اور بڑھا کے شیطان تو نہ بتا دیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً وہاں پر تاکید کی۔ ایک صاحب آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے رائے مشورے کیا، بہت ساری باتیں ہوئی، اور جب وہ اٹھ کر جا رہے تھے تو انہوں نے کہا ما شاء اللہ وشئت، کہا کہ اللہ سبحانہ وتعالی جو چاہے اور آپ جو چاہے وہی ہوگا۔ تو ظاہری طور پر تو جملہ ٹھیک تھا، کہا کہ اللہ جو چاہے اور آپ چاہیں، پہلے اللہ کا نام بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاحب سے کہا کہ نہیں بیٹھو، تم نے یہ جملہ کہہ کے گویا کہ مجھے اللہ کے برابر بنا دیا ہے،
ایسے مت کہو، کہو ما شاء اللہ ثم شئت، یہ کہو کہ اللہ جو چاہے پھر آپ جو چاہیں، تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اللہ کے مقام کے بعد رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری کوشش کی اپنی زندگی میں کہ کبھی بھی لوگوں کے دماغ میں جیسے عیسائی اور یہودیوں کے دماغ میں ان کے انبیاء کو لے کر وہ گویا کہ خدا اور اللہ بنا دیے گئے ہیں، وہ تصور نہ آئے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھرپور کوشش کی اور صحابہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مقام کلیئر کٹ بتوایا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی تو ایسا عالم ہوا، ایسی مصیبت کھڑی ہوئی، بڑے بڑے صحابوں کو پیر اکھڑ گئے، بڑے بڑے صحابہ کے پیر اکھڑ گئے، وہ پریشان ہو گئے، انہیں ماحول سمجھ میں نہیں آیا، انہوں نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان سے اٹھا لیے جائیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب موت آئی تو صاحب پریشان ہو گئے، یہاں تک کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہہ دیا کہ اگر کسی نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی میں اس کے سر کو مار دوں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلے پر گئے ہیں، جیسے موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے بلاوے پر 40 دن کی چلے کاٹے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے پر گئے۔ عمر بن خطاب یہ دیوانہ وار بول رہے ہیں۔ اب وہاں پر آئے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتھے کو چوما اور پھر کہا اے لوگوں جان لے، جو لوگ محمد کی عبادت کرتے تھے جان لے کہ محمد اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، ان کا انتقال ہو گیا ہے، صلی اللہ علیہ وسلم ان کا انتقال ہو گیا ہے۔ تو یہاں پر ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی تربیت پتا چلتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاص صحابہ کو بتا رکھا تھا کہ دیکھو اس سے پہلے والوں نے جیسے غلو کر کے برباد کر دیا ویسے تمہیں نہیں کرنا چاہیے، تمہیں میرے حقوق معلوم ہونی چاہیے۔ لیکن آج ہمارے معاشرے میں دیکھتے ہیں عزیز ساتھیوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دعویٰ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا دعویٰ، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں اتنا غلو کہ گویا کہ نعوذ باللہ بعض لوگوں نے تو یہ کہہ دیا احد اور احمد میں صرف میم کا پردہ ہے، اور یہ بھی کہنے والے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر پہنچے تو وہاں جب پہنچے پردہ ہٹا تو وہاں پر آئینہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، یعنی خود اپنے آپ کو دیکھا، نعوذ باللہ۔ اور اس کے بعد یہ نور محمدی کا جو کانسپٹ پروموٹ کیا جاتا ہے، جن کی دلیل پر ایک حدیث نہ ایک آیت ہے، لیکن اسے اتنا پروموٹ کیا جاتا ہے اور اس کے پیچھے ایسے باطل عقائد ہمارے معاشرے میں ٹھونس دیے گئے جن کی کوئی وقت کتاب و سنت میں نہیں ہے۔ افسوس اسی غلو نے لوگوں کو برباد کر دیا۔ جب آدمی جاہل ہوتا ہے، کسی کے تعلق سے عزت آ جائے، اس کے تعلق سے اعتقاد بیٹھ جائے، آدمی اس کے حق میں غلو کیے بغیر نہیں چھوڑتا، اس کی عزت میں غلو کیے بغیر نہیں چھوڑتا، کیونکہ اس کی محبت اسے اتنا اندھا بنا دیتی ہے کہ وہ اس کے اندر کچھ اور ہی دیکھ رہا ہوتا ہے۔ لیکن قربان جائیں شریعت پر، قربان جائیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر، انہوں نے کبھی بھی کسی کو یہ حرکت کرنے نہیں دیا، بتایا کہ میرا مقام کیا ہے اور میرے حقوق کیا ہے اور کیا کرنا چاہیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلیئر کٹ بتا دیا۔ اور غلو کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جیسے میں نے آپ کو بارہا بتایا، جہاں کہیں بھی دیکھا فوراً ان کے اصول کو کاٹ دیا۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں داخل ہوئے، دیکھا کہ ایک رسی باندھی ہوئی ہے۔ پوچھا کہ یہ رسی کس لیے باندھی گئی ہے؟ تو بتانے والوں نے بتایا کہ یہ رسی اس لیے باندھی گئی ہے کہ زینب رضی اللہ عنہا جب بھی عبادت کرتی ہیں کھڑ کھڑ کے تھک جاتی ہیں تو تھوڑی دیر کے لیے اس رسی کو پکڑ کے تھوڑا سپورٹ لیتی ہیں پھر عبادت کرتی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ فوراً اس رسی کو نکالو، کہا کہ انسان کو اتنی ہی عبادت کرنی چاہیے جتنا وہ کر سکتا ہے نا، جتنا وہ کر سکتا ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالی تھکتا نہیں۔ جو بھی آدمی اللہ کو تھکانے کی کوشش کرے خود تھک جائے گا، اللہ تھکتا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر حد سے زیادہ جانے والوں کو روک دیا۔ ایک مرتبہ ہوا یہ کہ 3 لوگ آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جاننے کے لیے، اور لوگ آئے، لوگوں سے پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں، رہن سہن کے بارے میں، کھانے پینے کے بارے میں، مصروفیت کے بارے میں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مصروفیت کو دیکھ کر اتنے متاثر ہوئے، ان میں سے ایک فرد نے کہا کہ خدا کی قسم یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے جن کے اگلے پچھلے پورے گناہ معاف، اس کے باوجود یہ ان کی عبادت، اللہ کی قسم میں اس کے بعد کھاؤں گا نہیں، ہمیشہ روزہ رکھوں گا، ہر دن روزہ رکھوں گا۔ ایک دوسرے نے کہا کہ میں سوؤں گا نہیں، میں رات بھر جگ کے عبادت کروں گا۔ تیسرے نے کہا کہ نہیں، میں شادیاں نہیں کروں گا، پوری زندگی صرف عبادت میں گزار دوں گا۔
تینوں نے 3 قسم کی باتیں بتائی. یہ باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً مسجد میں آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر میں چڑھ گئے. اور ممبر میں چڑھنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں نے بعض لوگوں کو یہ باتیں کہتے ہوئے سنا ہے. اے لوگوں سن لو، اے لوگوں سن لو، میں تم میں سے سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، میں تم میں سے سب سے زیادہ عبادت کرنے والا ہوں، تم سے سب سے زیادہ تقوی میں آگے ہوں، مجھ سے آگے تقوی میں کوئی اور نہیں ہے. جان رکھنا، میں سوتا بھی ہوں جاگتا بھی ہوں، میں کھاتا بھی ہوں روزے چھوڑتا بھی ہوں، اور میں شادیاں بھی کرتا ہوں. یہ تم نے جو بتایا یہ میرے دین کا حصہ نہیں. فمن رغب عن سنتی فلیس منی. کہا کہ جو لوگ میرے سنت سے اعراض کرتے ہیں وہ ہم میں سے نہیں ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر ان لوگوں کو غلو کرتے ہوئے دیکھا تو فوراً روک دیا. کہا کہ نہیں نہیں نہیں، حد سے آگے مت بڑھو، بیلنس رکھو. اور جن کے ذہن میں علم ہوتا ہے، جو علم سیکھے ہوئے ہوتے ہیں، ان کے اندر یہ بیلنس ہوتا ہے. جن کے پاس علم نہیں ہوتا نا، وہ ہمیشہ بیونڈ دا لمٹس جاتے ہیں. جیسا کہ آج ہمارے معاشرے میں آپ دیکھتے ہیں. اسی طریقے سے ایک دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ سڑک میں جا رہے تھے تو دیکھیں کہ ایک صاحب بے ہوش پڑے ہوئے ہیں، لوگ ان کے طرف کھڑے ہوئے ہیں اطراف. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا کہ بھائی ان کا معاملہ کیا ہے؟ تو لوگوں نے کہا یا رسول اللہ، یہ صاحب نے ایسی نیت کی ہے کہ وہ دھوپ میں ہمیشہ رہیں گے اور ہمیشہ روزے میں رہیں گے اور سواری میں نہیں چڑھیں گے. دھوپ میں رہیں گے، روزے رکھیں گے، سواری میں نہیں چڑھ، جہاں بھی جائیں گے چل کر جائیں گے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان سے کہو کہ وہ جائیں چھاؤں میں، اور ان سے کہو کہ وہ سواری میں چڑھے، اور جہاں تک روزے کا معاملہ ہے جب افطاری کا موقع ہے تو روزہ کھول لینا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، یہ جو کیا کر رہے تم لوگ، حد سے بیونڈ دا لمٹس جانا یہ ہمارے ہاں نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیا. تو عزیز ساتھیوں، یہ جو غلو ہے یہ لوگوں نے اس کے پیچھے پڑ کے ہمارے دین کو بدل ڈالا ہے. اللہ اکبر، کتنے ہمارے معاشرے میں لوگ ہیں لوگوں کو لے کر اتنا غلو کرتے ہیں، اتنا غلو کرتے ہیں، یہ فلاں ہیں یہ فلاں ہیں، اور انہیں سیدھے سیدھے اللہ کے حدود میں داخل کروا دیتے ہیں. کہتے ہیں کہ فلاں کے پاس جائیے تمہارے پورے مسائل حل ہو جائیں گے، فلاں کے جو ہے ان کے بارگاہ میں جائیں، ماتھا ٹیکے مانگے، وہ تمہارے پورے مشکلات کو دور کر دیں گے. اللہ اکبر، یہ مسلمان قوم جس کے پاس لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے کلمہ ہے اور جس کے پاس کتاب و سنت کی تعلیمات ہیں، وہ ایسی قوم ان چیزوں کے پیچھے کیوں پڑے گی؟ افسوس دس افسوس. اسی لیے میں نے آغازی میں کہا کہ اگر جہل عام ہو جائے تو غلو عام ہو جاتا ہے، اور جب غلو عام ہو جائے تو اسلام کی بنیادیں ہلا دی جاتی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایاکم والغلو فانما اہلک من کان قبلکم الغلو فی الدین. اے لوگوں غور سے سن لو، دین کے معاملات میں غلو مت کرو، کیونکہ اس سے پہلے والوں نے غلو کر کے اپنے دین کو برباد کر ڈالا. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہم نے جو بھی کہا جو بھی سنا اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق بخشے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.